ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، تانے مت دیا کرو. تانا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اصلاح، کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، ایکچولی آپ غصہ بہت کرتے ہیں، آپ گالیاں بہت دیتے ہیں. چھاؤں میں لے جا کے نا کسی کو آپ نے سمجھا دیا کہ یار تھوڑا تمیز سے نا، اچھا لگتا ہے ذرا، یہ اس کی اصلاح ہے. ایک ہے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، ابے تو باتیں بڑی کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے نا ہے کیا. اس کو تانا دینا نا، تانا ایسے موقع پہ دینا جائز ہے کہ کوئی فنٹر گیری بہت زیادہ دکھا رہا ہو نا، تکبر کر رہا ہو، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہو، اس کو تانا دینا جائز ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا تھا، وہ تورات پر عمل نہیں کرتا تھا، تحریف کرتا تھا تورات میں، اور فنٹر بنے پڑتے تھے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں نا، ہمارے پاس علم ہے. تو اس کو نبی نے تانا دیا اس کی توند کا. ٹھیک ہے نا. حدیث فرمایا کہ یہ جو تمہاری توند نکلی ہوئی ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس توند سے نفرت ہے، اور یہ وہ توند ہے جو حرام کھا کے. دیکھو بہت سے صحابہ کی بھی بھاری جسم تھا، بڑا پیٹ تھا، وہ بعض کا نیچرل ہوتا ہے. کسی بھاری جسم والے کی طرف انگلی اٹھانا یا یہ سمجھنا کہ یہ زیادہ کھاتا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں، لیکن ان کے پیٹ بھی نکلے ہوئے ہیں، ان کے جسم بھی بہت بھاری ہیں. بہت سے محدثین، بہت سے بڑے بڑے فقہا، بہت سے صحابہ ایسے بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں لوگ. اور بہت سے ہم نے ایسے حرام خور بھی دیکھے ہیں جن کا کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں، لیکن ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں قحط پڑا ہوا ہے. ایسے بھی میرے علم میں کہ لگتا ہے ان کو برسوں سے کبھی کھانے کو نہیں ملا ہے، حالانکہ ایک نمبر کے کھاؤں ہیں. وہ اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں ہوتے، اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں. اور جو قدرت کی طرف سے بھاری جسم والے ہیں وہ نہ کھا کے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدنام. تو کسی بھاری جسم والے کا بدگمان ہونا یہ اجازت نہیں ہے. وہ یہودی عالم کی جو توند نکلی تھی نا، وہ حرام کھا کے نکلی تھی. صحیح ہے نا؟ اس لیے نبی نے اس کو تانا دیا. تو یہ تانا سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، یعنی نیچا برائے نیچا نہیں، بلکہ اس کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تو جو تورات صبح و شام کرتا رہتا ہے اور نبی پر ایمان بھی نہیں لے کر آ رہا، اور لوگوں کو کہتا ہے میں تورات پر عمل کراتا ہوں، تو خود تیرا عمل کتنا ہے؟ خود تو کھا کھا کے مستنڈا بنا ہوا ہے اور حرام کھا رہا ہے. تو پہلے تورات کی عنایتوں پر تو عمل کر. تو ایسا کہ کوئی ہونا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، تو اس کو تانا دینا جائز ہے. لیکن نارملی تانا دینا اللہ کو بہت ناپسند ہے. کیونکہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو بھائی آپ میں اگر نہیں ہے تو آپ اللہ کی طرف پھیریں کہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی دوسرا عیب ہو جو اس کے اندر نہیں ہے. تو تانے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ چھاؤں میں لے جا کے تمیز سے، محبت سے اس کو ایک بات سمجھا دینی ہے. مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. معاشرے میں فساد پیدا نہ کرو. اور اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے ناموں کو مت بگاڑو. کسی کا ایسا نام بگاڑنا جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے. تمیز سے جو ابا نے نام رکھا ہے نا اسی سے پکارا کرو. پنجاب میں ہی بہت بگاڑ دیتے ہیں نام. پنجاب میں ایک عادت ہے وہ، لیکن پیار سے بگاڑتے ہیں. پپو بول دیا، اب وہ دادا بھی بن جاتا ہے نا بندہ، پپو ہی رہتا ہے وہ. میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ اگرچہ توہین کی نیت سے اس کو بچے کو پپو نہیں کہہ رہے، آپ کا مقصد یہی ہے کہ پپو پیارا سا، لیکن یہ اس کا نام پڑ جائے گا، یہ وزیر اعظم بھی بنے گا تو پپو کا پپو ہی رہے گا. یہ حقیقت ہے. سب نہیں کرتے لیکن ایک رواج ہے پنجاب میں. اور بھی کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں گڈو مٹھو اس طرح کے وہ لگا دیتے ہیں. ہماری عادت نہیں ہے. میرا عادت ہے بچے کا جو نام ہوگا نا وہی رہے. ہاں وقتی، اور اگر گھر میں چینج کیا بھی ہے تو ایک وقت تک رکھتا ہوں میں، اس کے بعد پابندی لگا دیتا ہوں اب اس کو اس نام سے پکارنے کی جاب، اس کا پراپر نام لو، ورنہ یہ ساری زندگی ٹٹو پپو اور للو ہی رہے گا. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. چھوٹے بچوں پہ تو چلو اچھا بھی لگتا ہے نا، تو وہ مزہ آتا ہے ان کو پیار کے نام سے، لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے. پھر بچہ بڑا ہو کر یہ محسوس کرتا ہے کہ یار لوگوں کے نام، یہ وسیم احمد، یہ غفار احمد، یہ ستار احمد، اتنے اچھے اچھے نام، اور میں کیا ہوں؟ ٹٹو. اچھا جا رہے تو میں یہ ہوں. عجیب سا وہ خود بھی محسوس کرتا ہے. انسان کے نام سے اس کی بڑی پہچان ہے، بڑی عزت ہے. تو نام تبدیل کرنے کی اجازت نہیں. ایسا نام جس سے اس کی توہین ہو، وہ برا محسوس کر رہا ہو.
بعضوں کا نام ایسا پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ برا محسوس کر ہی نہیں رہے ہوتے, پھر وہ اسی سے مشہور ہو جاتے ہیں, بدنام نہیں ہوتے, اتنا کھا کے بھی بدنام نہیں. اور جو قدرت کی طرف سے بھاری جسم والے ہیں وہ نہ کھا کے بھی کیا ہو جاتے ہیں, بدنام. تو کسی بھاری جسم والے کا بدگمان ہونا یہ اجازت نہیں ہے. وہ یہودی عالم کی جو توند نکلی تھی نا وہ حرام کھا کے نکلی تھی, صحیح ہے, اس لیے نبی نے اس کو تانا دیا. تو یہ تانا سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, یعنی نیچا برائے نیچا نہیں, بلکہ اس کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تو جو تورات صبح و شام کرتا رہتا ہے اور نبی پر ایمان بھی نہیں لے کر آ رہا اور لوگوں کو کہتا ہے میں تورات پر عمل کراتا ہوں, تو خود تیرا عمل کتنا ہے, خود تو کھا کھا کے مستنڈا بنا ہوا ہے اور حرام کھا رہا ہے, تو پہلے تورات کی آیتوں پر تو عمل کر. تو ایسا کہ کوئی ہو نا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو تو اس کو تانا دینا جائز ہے, لیکن نارملی تانا دینا اللہ کو بہت ناپسند ہے. کیونکہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو بھائی آپ میں اگر نہیں ہے تو آپ اللہ کی طرف پھیریں کہ اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی دوسرا عیب ہو جو اس کے اندر نہیں ہے. تو تانے کے بجائے کیا کرنا ہے, چھاؤں میں لے جا کے تمیز سے محبت سے اس کو ایک بات سمجھا دینی ہے, مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, معاشرے میں فساد پیدا نہ کرو. اور اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے ناموں کو مت بگاڑو. کسی کا ایسا نام بگاڑنا جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے. تمیز سے جو ابا نے نام رکھا ہے نا اسی سے پکارا کرو. پنجاب میں ہی بہت بگاڑ دیتے ہیں نام, پنجاب میں ایک عادت ہے وہ لیکن پیار سے بگاڑتے ہیں. پپو بول دیا, اب وہ دادا بھی بن جاتا ہے نا بندہ, پپو ہی رہتا ہے وہ. میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ اگرچہ توہین کی نیت سے اس کو بچے کو پپو نہیں کہہ رہے, آپ کا مقصد یہی ہے کہ پپو پیارا سا, لیکن یہ اس کا نام پڑ جائے گا, یہ وزیر اعظم بھی بنے گا تو پپو کا پپو ہی رہے گا. یہ حقیقت ہے, سب نہیں کرتے لیکن ایک رواج ہے پنجاب میں. اور بھی کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں گڈو مٹھو اس طرح کے وہ لگا دیتے ہیں. ہماری عادت نہیں ہے, میرا عادت ہے بچے کا جو نام ہوگا نا وہی رہے. ہاں وقتی, اور اگر گھر میں چینج کیا بھی ہے تو ایک وقت تک رکھتا ہوں میں, اس کے بعد پابندی لگا دیتا ہوں اب اس کو اس نام سے پکارنے کی جاب اس کا پراپر نام لو, ورنہ یہ ساری زندگی ٹٹو پپو اور للو ہی رہے گا. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. چھوٹے بچوں پہ تو چلو اچھا بھی لگتا ہے نا, تو وہ مزہ آتا ہے ان کو پیار کے نام سے, لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے. پھر بچہ بڑا ہو کر یہ محسوس کرتا ہے کہ یار لوگوں کے نام یہ وسیم احمد, یہ غفار احمد, یہ ستار احمد, یہ اتنے اچھے اچھے نام ہیں, اور میں کیا ہوں ٹٹو. اچھا جا رہے ہیں تو میں یہ ہوں, عجیب سا وہ خود بھی محسوس کرتا ہے. انسان کے نام سے اس کی بڑی پہچان ہے, بڑی عزت ہے, تو نام تبدیل کرنے کی اجازت نہیں. ایسا نام جس سے اس کی توہین ہو وہ برا محسوس کر رہا ہو. بعضوں کا نام ایسا پڑ جاتا ہے کہ پھر وہ برا محسوس کر ہی نہیں رہے ہوتے, پھر وہ اسی سے مشہور ہو جاتے ہیں.